بدنام زمانہ سیسل ہوٹل کو طویل عرصے سے خودکشیوں، جرائم اور تاریک واقعات کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جو آج بھی تحقیق، بحث اور سوالات کا مرکز ہے۔ تو آئیے اسی سچی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2013 کی ایک سرد جنوری کی صبح 21 سالہ کینیڈین طالبہ ایلیسا لام لاس اینجلس کے سیسل ہوٹل میں داخل ہوتی ہے۔ ہوٹل کی لمبی راہداریوں میں اس کے قدم خاموشی سے گونجتے ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ اس کی زندگی کا آخری پڑاؤ بننے والی ہے۔ 19 دن بعد اس کی لاش ہوٹل کی چھت پر موجود پانی کی ٹینک سے برآمد ہوتی ہے۔ اس ایک واقعے نے دنیا بھر میں سوالات کی لہر دوڑا دی۔ کیا یہ قتل تھا، حادثہ تھا یا کوئی ایسی حقیقت جسے آج تک پوری طرح سمجھا نہیں جا سکا؟ سیسل ہوٹل کا افتتاح 1924 میں ہوا۔ ابتدا میں یہ ایک پرتعیش ہوٹل تھا جہاں امیر لوگ اور سیاح قیام کرتے تھے۔ شاندار لابی، کشادہ کمرے اور جدید سہولتیں اس کی پہچان تھی۔ 1929 کی دی گریٹ ڈپریشن کے بعد قریبی علاقے میں غربت بڑھی اور جرائم میں اضافہ ہوا۔ ہوٹل کا معیار گرتا گیا اور ناقص انتظام کے باعث اس کی ساکھ خراب ہو گئی۔ یہی دہائی اس کے زوال کی شروعات بنی اور تیزی سے یہ ہوٹل سستی اور عارضی رہائش گاہ میں تبدیل ہوتا رہا۔ کمروں کا معیار گرتا گیا، مشترکہ غسل خانے، تنگ کمرے اور ایسے افراد یہاں آنے لگے جو زندگی کے بوجھ تلے دب چکے تھے۔ اسی دور میں ہوٹل سے جڑی اموات کی کہانیاں سامنے آنے لگی۔ کچھ لوگ کھڑکیوں سے کود کر جان دینے لگے، کچھ نے زہر کا استعمال کیا اور کچھ نے دوسرے طریقوں سے اپنی جان لے لی۔ ہوٹل کی سابق مینیجر ایمی پرائس کے مطابق 2007 سے 2017 کے درمیان صرف 10 برسوں میں یہاں تقریباً 80 اموات ریکارڈ ہوئی۔ یہ اعداد و شمار اس عمارت کی ساکھ پر ایک گہرا سوالیہ نشان بن گئے۔ مگر سیسل ہوٹل کی بدنامی صرف یہاں تک محدود نہیں رہی۔ اس جگہ کا تعلق دو بدنام زمانہ سیریل کلر سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ 80 کی دہائی میں رچرڈ رامریز اسی ہوٹل میں رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قتل کے بعد خون آلود کپڑوں میں اسی ہوٹل کی لابی سے گزرتا تھا۔ اسی طرح جیک انٹرویگر نامی قاتل نے لاس اینجلس میں 3 خواتین کو قتل کرنے کے بعد اسی ہوٹل میں قیام کیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عمارت کی دیواروں میں خوف، درد اور موت کی یادیں آج بھی موجود ہے۔ ایلیسا لام کا پراسرار واقعہ اسی پس منظر میں پیش آیا، ایک ایسی جگہ پر جہاں ماضی خود سوال بن چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ آج بھی محض ایک کیس نہیں بلکہ ایک گہرا معمہ سمجھا جاتا ہے۔ ایلیسا لام کینیڈا میں پیدا ہوئی اور وہی پلی بڑھی۔ وہ برٹش کولمبیا یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ اس کی کلاس فیلوز کے مطابق وہ خوش مزاج، دوستانہ اور ہنسمکھ لڑکی تھی، مگر اس کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بھی تھا جو عام نظروں سے اوجھل تھا۔ ایلیسا کو بائی پولر ڈس آرڈر کی تشخیص ہو چکی تھی۔ یہ ایک سنجیدہ ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کے مزاج میں شدید اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی گہرا ڈپریشن، کبھی غیر معمولی توانائی، بے چینی اور بے قابو خیالات۔ اس حالت میں دوائیں باقاعدگی سے لینا ضروری ہوتا ہے، مگر ایلیسا کئی بار دوا لینا چھوڑ دیتی تھی۔ جب وہ دوا نہیں لیتی تھی تو اس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے ماضی میں ذہنی بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک موقع پر تو باقاعدہ اسے اسپتال میں بھی داخل کروایا گیا۔ یہ بیماری اس کی روزمرہ زندگی کی مسلسل جنگ تھی۔ اسی جنگ اور کشمکش کے دوران اس نے اکیلے کیلیفورنیا کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر اس کے لیے زندگی اور موت کے درمیان ایک غیر واضح راستہ ثابت ہونے والا تھا۔ سانڈیاگو چڑیا گھر کی سیر کی، وہاں لی گئی تصاویر اس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر شیئر کی۔ 26 جنوری کو وہ لاس اینجلس پہنچی۔ 2 دن بعد اس نے سیسل ہوٹل میں چیک ان کیا۔ ابتدا میں اسے ہوٹل کی 5ویں منزل پر ایک مشترکہ کمرہ دیا گیا، مگر اس کا رویہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس کے دوستوں نے جلدی ہوٹل انتظامیہ سے اس کے رویے کی شکایت کی۔ 2 دن بعد انتظامیہ نے ایلیسا کو ایک الگ کمرے میں منتقل کر دیا۔ سیسل ہوٹل کی اس وقت کی مینیجر ایمی پرائس کے مطابق ایلیسا اپنی روم میٹس کے لیے پرچیاں چھوڑتی تھی۔ ان پر لکھا ہوتا تھا، گھر چلے جاؤ، دور رہو۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر آنے کے لیے پاس ورڈ بھی لگا دیتی تھی۔ اپنی گمشدگی سے چند دن پہلے ایلیسا نے ایک مزاحیہ پروگرام کی براہ راست ریکارڈنگ میں شرکت کی، مگر اپنے رویے کی وجہ سے وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ یہی سے اس کی زندگی کا آخری اور سب سے پراسرار باب شروع ہوتا ہے۔ 31 جنوری 2013 کو ایلیسا لاس اینجلس کی مشہور کتابوں کی دکان گئی۔ دکان کی مینیجر کیٹی اورفن نے بعد میں بتایا کہ ایلیسا مکمل طور پر پرسکون تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، کتابوں کے بارے میں بات کر رہی تھی اور اپنے خاندان کے لیے تحائف خرید رہی تھی۔ اس کے رویے میں خوف، گھبراہٹ یا الجھن کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ جب شام کے وقت وہ واپس ہوٹل لوٹی، جیسے ہی وہ لابی میں داخل ہوئی، اس کا رویہ اچانک بدل گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کیا میں پاگل ہوں؟ اس کے فوراً بعد وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایلیسا لام کو آخری بار زندہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد وہ مسنگ ہوئی۔ گھر والوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس ہوٹل کی تاریخ سے واقف تھی۔ تفتیش کا آغاز ہوا۔ ہوٹل کی حفاظتی کیمروں کی ریکارڈنگ کا جائزہ لیا گیا۔ اسی دوران ایک مختصر مگر انتہائی پراسرار ویڈیو سامنے آتی ہے۔ اس ویڈیو میں ایلیسا اکیلی لفٹ میں داخل ہوتی ہے، بٹن دبا دیتی ہے،
मगर लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। वो एक एक करके सारे बटन दबाती है मगर दरवाजा बंद नहीं होता। अब वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगती है। वो बार बार लिफ्ट से बाहर झांकती है। उसका अंदाज ऐसा होता है जैसे कोई उसके सामने या पीछे मौजूद हो। अचानक वो लिफ्ट के एक कोने में जाकर छुप जाती है, हाथों से अजीब व गरीब इशारे करती है। ऐसा लगता है किसी नजर न आने वाली कुव्वत से बात कर रही हो। और फिर कभी वो लिफ्ट से बाहर निकलती है, चंद सेकंड बाद दोबारा अंदर आ जाती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि लिफ्ट के दरवाजे मुसलसल खुले रहते हैं। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर लिफ्ट से बाहर निकलती है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। इस लम्हे के बाद एलिसा दोबारा किसी कैमरे में नजर नहीं आई। यही वीडियो इस पूरे केस का सबसे बड़ा और पुरस्कार सवाल बन गया। पुलिस ने ये वीडियो वायरल कर दी। मकसद वाज़ेह था, किसी शिनाख्त तक पहुंचना, किसी गवाह को तलाश करना या किसी सुराग का मिल जाना। मगर नतीजा बिल्कुल उलट निकला। इंटरनेट पर कियास आराइयों का तूफान आ गया। हजारों तबसरे सामने आए, सैकड़ों नजरियात पेश किए गए। कुछ लोगों ने कहा कि एलिसा किसी नजर न आने वाली हस्ती से बात कर रही थी। कुछ ने दावा किया कि वीडियो एडिट किया गया है। कुछ ने लिफ्ट के बटनों को खुफिया कोड्स करार दिया। तफ्तीश आगे बढ़ने की बजाय अफवाहों में उलझती चली गई। 3 हफ्ते गुजर गए, एलिसा का कोई सुराग नहीं मिला। फिर होटल के मेहमानों ने एक अजीब मसला रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। पानी का दबाव कम था, जायका खराब था, रंग स्याही माइल हो चुका था। इब्तिदा में इसे पाइपलाइन की खराबी समझा गया, मगर शिकायत मुसलसल बढ़ती रही। 19 फरवरी को एक मुरम्मत करने वाला कारकुन होटल की छत पर गया। वहाँ पानी के 4 बड़े टैंक नस्ब थे, 3 बंद थे, चौथे टैंक का ढक्कन खुला हुआ था। उसने सोचा ओ न हो इसी टैंक में मसला है। वो आहिस्ता आहिस्ता चौथे टैंक की तरफ बढ़ा। उसने अंदर झांका तो एक हैरत अंगेज मंजर के सामने था। पानी की सतह पर एक लाश तैर रही थी। कपड़े टैंक के निचले हिस्से में थे। जिस्म गैर मामूली हद तक सफेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतनी हो। बेसाख्ता वर्कर के मुंह से चीख निकली। दौड़ते हुए वो नीचे गई। इस वाकया के इत्तला होटल इंतजामिया को दी। चंद ही मिनटों में पुलिस आ चुकी थी। इसकी लाश की शिनाख्त हुई, पोस्टमार्टम हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद के कोई आसार मौजूद नहीं थे, कोई जख्म नहीं था। मगर एक बात वाज़ेह थी, उसके जिस्म में बाइपोलर डिसऑर्डर की अद्वियात तकरीबन मौजूद नहीं थी। माहिरीन नफ्सियात ने राय दी कि एलिसा शदीद ज़हनी खलल के दौरे से गुजर रही थी। ऐसी कैफियत जिसमें हकीकत और वहम के दरमियान फर्क खत्म हो जाता है। खौफ, बदगुमानी और गैर हकीकी ख्यालात जहन पर काबिज हो जाते हैं। आखिरकार तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि एलिसा आग से बचाव की सीढ़ी के जरिए छत तक पहुंची, वहां से पानी के टैंक तक गई और किसी तरह टैंक में गिर गई या खुद उसमें कूद गई। इसे एक हादसा करार दिया गया, केस बंद कर दिया गया, मगर लोग मुतमईन नहीं हुए। आज भी कुछ सवालात बाकी है। छत का दरवाजा हिफाजती अलार्म से मुंसलिक था। उस दिन अलार्म क्यों फाल नहीं हुआ? एक अकेली लड़की इतनी ऊंची सीढ़ी कैसे चढ़ी? भारी पानी की टैंक का ढक्कन किसने खोला? क्या शदीद ज़हनी दौरे की हालत में ये सब करना मुमकिन था? 12 साल गुजर चुके हैं। सीसल होटल अब एक सस्ता रिहायशी कम्प्लेक्स बन चुका है। इमारत बदल गई है, मगर एलिसा की कहानी खत्म नहीं हुई। लिफ्ट की वो वीडियो आज भी लाखों बार देखी जाती है। लोग अब भी बहस करते हैं, हर नजरिया दूसरे नजरिए से टकराता है। असल हकीकत क्या थी? किसी गैर मरई ताकत की मुदाखलत, एक छुपा हुआ कत्ल या एक बीमार जहन का आखिरी बिगाड़? सरकारी रिकॉर्ड एक नतीजे पर खत्म होता है। अवामी सवालात आज भी जवाब मांगते हैं। सच क्या था, ये आज भी वाज़ेह नहीं हो सकी। अगर ये कहानी आपके जहन में सवाल छोड़ गई है तो रुके नहीं, तबसरा करें, अपनी राय लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने और सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।